بہشت کی لذتیں یا دوزخ کی سزائیں، انجام کی تیاری کریں۔ دوزخ کی ہولناکی اور جنت کی نعمتیں، کون سا راستہ چنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں اور گناہ گاروں کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ بہشت کی نعمتوں اور دوزخ کی مصیبتوں کا ذکر۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے آج نماز میں جنت اور دوزخ کا ہو بہو نقشہ دیکھا ہے۔ نہ آج تک میں نے جنت سے زیادہ کوئی اچھی چیز دیکھی اور نہ دوزخ سے زیادہ کوئی چیز تکلیف کی دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے واسطے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال آیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک عمارت میں ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی، اور اینٹوں کے جوڑنے کا گارا خالص مشک کا ہے، اور جنت کی کنکریاں ہوتی ہیں یاقوت کی، اور وہاں کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص جنت میں چلا جائے گا چین اور سکھ میں رہے گا اور رنج اور غم نہ دیکھے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، کبھی نہ مرے گا، نہ ان لوگوں کے کپڑے میلے ہوں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 2 باغ تو ایسے ہیں کہ وہاں کے برتن اور سب سامان چاندی کا ہوگا، اور 2 باغ ایسے ہیں کہ وہاں کے برتن اور سب سامان سونے کا ہوگا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے اوپر تلے ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے، یعنی 500 برس، اور سب درجوں میں بڑا درجہ فردوس کا ہے، اور اسی سے جنت کی 4 نہریں نکلی ہیں، یعنی دودھ اور شہد اور شراب طہور اور پانی کی نہریں، اور اس سے اوپر عرش ہے۔ تم جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگا کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان میں ایک ایک درجہ اتنا بڑا ہے کہ اگر تمام دنیا کے آدمی ایک میں بھر دیے جائیں تو اچھی طرح سما جائیں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جتنے درخت ہیں سب کا تنا سونے کا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کا چہرہ ایسا روشن ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند، پھر جو ان کے پیچھے جائیں گے ان کا چہرہ تیز روشنی والے ستاروں کی طرح ہوگا، نہ وہاں پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ پاخانہ کی، نہ تھوک کی، اور نہ رینٹ کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اور پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ کسی نے پوچھا پھر کھانا کہاں جائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک ڈکار آئے گی جس میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ اور رسول اللہ نے فرمایا جنت والوں میں جو سب سے ادنا درجے کا ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اگر تجھ کو دنیا کے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر دے دوں تو راضی ہو جائے گا؟ وہ کہے گا کہ اے پروردگار میں راضی ہوں۔ پھر ارشاد ہوگا جا تجھ کو اس کے 5 حصے کے برابر دی۔ وہ کہے گا اے رب میں راضی ہو گیا۔ پھر ارشاد ہوگا جا تجھ کو اتنا دیا اور اس سے زیادہ 10 گنا دیا، اور اس کے علاوہ جس چیز کو تیرا جی چاہے گا، جس سے تیری آنکھ کو لذت ہوگی وہ تجھ کو ملے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ دنیا اور اس سے 10 حصہ زیادہ اس کے برابر اس کو ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھیں گے کہ تم خوش ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ بلا خوش کیوں نہ ہوتے، آپ نے تو ہم کو وہ چیزیں دیں جو آج تک کسی مخلوق کو نہیں دیں۔ ارشاد ہوگا کہ ہم تم کو یہی چیز دیں جو ان سب سے بڑھ کر ہو۔ وہ عرض کریں گے کہ ان سے بڑھ کر بھی کیا چیز ہوگی؟ ارشاد ہوگا کہ وہ چیز یہ ہے کہ میں تم سے ہمیشہ خوش رہوں گا، کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب جنت والے جنت میں جا چکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے تم اور کچھ زیادہ چاہتے ہو میں تم کو دوں؟ وہ عرض کریں گے کہ ہمارے چہرے آپ نے روشن کر دیے، ہم کو جنت میں داخل کر دیا، ہم کو دوزخ سے نجات دے دی، اور ہم کو کیا چاہیے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائیں گے، اتنی پیاری کوئی نعمت نہ ہوگی جس قدر اللہ تعالیٰ کے دیدار میں لذت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 برس تک دھونکا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا، اور پھر 1000 برس تک اس کو اور دھونکا جائے گا یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اس کو اور دھونکایا جائے گا یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، اب وہ بالکل سیاہ اور تاریک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آگ جس کو جلاتے ہو
دوزخ کی آگ سے 70 حصہ تیزی میں کم ہے اور وہ 70 حصہ اس سے زیادہ تیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بھاری پتھر دوزخ کے کنارے سے چھوڑا جائے اور 70 برس تک برابر چلا جائے، جب جا کر اس کے تلے میں پہنچے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 باگیں ہوں گی اور ہر باغ کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے جس سے اس کو گھسیٹیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب میں ہلکا عذاب دوزخ میں ایک شخص کا عذاب ہوگا۔ دوزخ میں ایک شخص کو اس کے پاؤں میں فقط آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، مگر اس سے اس کا بیجا ہنڈیا کی طرح پکتا ہوگا اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کسی پر عذاب نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ایسے ایسے بڑے سانپ رکھے ہیں جیسے اونٹ، اگر ایک دفعہ کاٹ لیں تو 40 برس تک زہر چڑھا رہے گا، اور بچھو ایسے بڑے بڑے ہیں جیسے پالان کسا ہوا چرا، اگر وہ کاٹ لے تو 40 برس تک لہر اٹھتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جنت اور دوزخ کا مختصر سا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ہر بندے کے لیے لازمی ہے کہ اپنی ابدی زندگی کے بارے میں جان لے، تو انسان کو چاہیے کہ فانی زندگی میں اتنا مست ہونے کے بجائے ابدی زندگی کے بارے میں سوچے۔ اب آپ اپنے لیے کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ جنت کی لذتوں کا یا دوزخ کی سزاؤں کا؟ جنت کی مسرت، جنت کے لطف و کرم، جنت کا سکون، یا جہنم کی گرمی، تکلیفیں، یا جہنم کا درد؟ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو جنت جیسی نعمت عطا فرمائے اور جنت میں بھی جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ جہنم جیسے خوفناک جگہ سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، یقین کریے یہ سب معلومات آپ تک فراہم کرنے میں نہایت محنت درکار ہوتی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں حضرت محمد یا جنت الفردوس ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔